ڈیجیٹل دہشت گردی سے فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی ISPR کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دینے سے ملک میں انتشار پھیلے گا۔ حکومت اور افواج پاکستان کا موقف واضح ہے، فلسطین میں مظالم ناقابل قبول ہے۔ اسلام آباد پولیس کا PTI سیکریٹریٹ پر چھاپا، سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن گرفتار، سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ PTI پر پابندی سے متعلق فیصلے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب۔ ماحولیاتی تغیر بڑا چیلنج، ہمیں بڑھ چڑھ کر شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ماحول کو نقصان پہنچانے میں صرف 2% حصہ ہے۔ دنیا کو بھی ماحولیاتی تغیر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش شروع، گرمی کی شدت برقرار۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ لاہور کا موسم ابرآلود رہے گا، رات میں بارش کا امکان۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن دوبارہ صدر بننے کے قابل نہیں، کاملا ہیرس کو شکست دینا آسان ہوگا۔ بائیڈن کے دور صدارت میں ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری، مزید 64 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، ایک ہفتے میں 91 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. DIG SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دینے سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ عزم استحکام آپریشن کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمہ گیر اور منظم مہم ہے۔ 22 جون کو عزم استحکام آپریشن پر ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز موجود تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج کا موقف واضح کرنا ہے۔ جیسا کہ علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ان معاملات پر بات کرنا ضروری ہے۔ DG ISPR نے کہا کہ 22 جون کو اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ ایپیکس کمیٹی نے 2021 کے نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سول اور ملٹری افسران بھی شریک تھے۔ اعلامیے کے مطابق ایپیکس کمیٹی میں ماضی میں کیے گئے آپریشنز کا موازنہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ قومی اتفاق رائے سے کاؤنٹر ٹیررزم مہم شروع کی جائے۔ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ قومی بقا کا ایشو ہے جس کو مذاق بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم کو عزم استحکام کے نام سے منظم کیا جائے گا، کیونکہ ایک مافیا، سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس کو ہم نے ہونے نہیں دینا۔ یہ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کا ایک مقصد دہشت گردوں اور کرمنل مافیا کے رابطے کو بریک کرنا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں اس سال سیکیورٹی فورسز نے مجموعی طور پر اب تک 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ 112 سے زائد آپریشن افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ DG ISPR نے کہا کہ اس کے دوران انتہائی مطلوب 31 دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ رواں سال 137 افسر اور جوانوں نے ان آپریشن میں جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کی ہیں۔ DG ISPR نے بتایا کہ پاکستان میں کوئی
نو گو ایریا نہیں۔ عزم استحکام سے متعلق 24 جون کو وزیر اعظم آفس سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں، اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک مضبوط لابی ہے جو چاہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اغراض و مقاصد پورے نہ ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ہم ہر گھنٹے میں 4 سے 5 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے۔ خیبر پختونخوا میں CTD کے 537 فیلڈ آپریٹر ہیں۔ 2014 سے سنتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو ریگولرائزڈ کرنا ہے۔ 50% سے زیادہ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ کون چلا رہا ہے۔ 16,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، اب بھی 50% مدارس رجسٹرڈ نہیں۔ کیا یہ فوج نے کرنا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے کروڑوں اور اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے اور یہ گاڑیاں دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ افغانی شہری دیگر ممالک میں ویزے پر جاتے ہیں، ہمارے ملک کے بارڈر کو کیوں سافٹ بارڈر رکھا جاتا ہے؟ DG ISPR نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنائے گئے۔ نیکٹا کے مطابق KPK میں ATC کوڈز 13 اور بلوچستان میں 9 ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے PTI کے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کرتے ہوئے سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا۔ چھاپہ مار ٹیم کے ہمراہ خواتین پولیس اہلکار بھی تھیں، جنہوں نے PTI خواتین کارکنان اور سیکریٹریٹ عملے کو بھی حراست میں لے لیا۔ SSP حسن جہانگیر وٹو کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر چھاپہ مار کر سیکریٹریٹ کو گھیرے میں لیا۔ ابتدا میں PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی گرفتاری کی بھی خبر آئی تھی، تاہم بعد ازاں پولیس نے اس کی تردید کر دی۔ رؤف حسن کی طبیعت کی خرابی کے باعث بیرسٹر گوہر ان کے ہمراہ پولیس لائنز روانہ ہوئے تھے، جہاں پولیس نے ان سے کہا کہ آپ کی کسی مقدمے میں گرفتاری مطلوب نہیں، لہٰذا آپ روانہ ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے انہیں گھر چھوڑ دیا، جبکہ رؤف حسن تاحال پولیس لائنز میں زیر حراست ہیں۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں PTI پر پابندی لگانے کی منظوری لی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ آنے والے وقتوں میں ماحولیاتی تغیر بڑا چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دنیا کو بھی ماحولیاتی تغیر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ایک شہر ہی نہیں بلکہ دنیا کا خوبصورت شہر ہے۔ مارگلہ پہاڑیاں اسلام آباد کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پہچان بھی ہیں۔ درخت زندگی کی علامت ہیں، درخت ہیں تو ہم ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمارا وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے۔ باقی شہروں میں ہوا آلودہ ہو چکی ہے، اگرچہ اسلام آباد کی ہوا کی کوالٹی اب ویسی نہیں رہی جیسی 10 سال پہلے تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ جنگلوں پر آگ لگی اور CDA کے ملازمین نے دن رات آگ بجھائی ہے۔ پاکستان کے ماحول کو نقصان پہنچانے میں صرف 2% حصہ ہے، اس کے بدلے پاکستان متاثر ہونے والے 98% ماحول کی زد میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج سے شجرکاری کا مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا سوشل میڈیا پر بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ہماری چھتوں کے اوپر بہت جگہ ہوتی ہے جہاں پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ مارگلہ نیشنل پارک اسلام آباد کی نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ اسلام آباد کی پہچان ہے، تو وی ٹیک گریٹ پرائڈ ان مارگلہ نیشنل پارک۔ اور آج جو ٹری پلانٹیشن کیمپین کا آغاز ہے، دیکھیے یہ جو درخت ہیں یہ لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہوگا کہ یہ زندگی کی علامت ہے۔ درخت ہیں تو ہم ہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاہم گرمی کی شدت برقرار ہے، جبکہ لاہور شہر کا موسم ابر آلود رہے گا۔ رات میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں تاحال غیر فعال ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسٹیل ملز، ملیر، قائد آباد،
نیشنل اسٹیڈیم، گلشن اقبال سمیت کے اطراف کے علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی شہر کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی تھی، جس کے باوجود شہر میں گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی تھی۔ دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 جبکہ قلات میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ڑوب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور زیارت میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حبس رہنے کا امکان ہے، تاہم شام کو لسبیلا، آوران، بیلا، خزدار، ڑوب اور بارکھان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مونسون کا نیا اسپیل داخل ہوگا، جس سے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش برسے گی۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 27 جولائی تک جاری رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پر دستبرداری کا اعلان کیا۔ امریکی شہریوں کے نام انہوں نے پیغام میں کہا کہ آپ کا صدر بننا میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ میری خواہش تھی کہ دوبارہ صدارتی انتخابات لڑوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبرداری کے اعلان کے بعد ان کے مخالف پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ پر جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی دور سے دستبرداری کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نائب صدر کیملا ہیرس کو صدارتی الیکشن میں شکست دینا بائیڈن کے مقابلے میں اور آسان ہوگا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیتے ہوئے کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے آس پاس موجود لوگ، جن میں ان کے ڈاکٹر اور میڈیا کے نمائندے شامل ہیں، وہ جانتے تھے کہ بائیڈن صدر بننے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے صرف جھوٹ اور جعلی خبروں سے عہدہ حاصل کیا۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ لاکھوں لوگ سرحد عبور کر کے بغیر کسی جانچ پڑتال کے ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں، جن میں بہت سے جیلوں سے نکل کر آئے ہیں تو کوئی پاگل خانے سے آیا ہے، جبکہ بہت سے دہشت گرد بھی ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب نے دیکھا جو بائیڈن نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، یقیناً وہ خدمت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ان کے دور صدارت میں ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا۔ جو بائیڈن نے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا، ہم اسے بہت جلد ریکور کر لیں گے۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی اسرائیلی فوج کی بمباری میں کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جس میں 64 فلسطینی شہید جبکہ 105 زخمی ہو گئے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں 39,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 90,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسرائیلی وفد جمعرات کو جائے گا، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم رواں ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے متعدد علاقوں میں رہائشی علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ وحشیانہ بمباری میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری میں رہائشی عمارتوں کے تباہ ہو جانے پر مکینوں کی بڑی تعداد سڑک کنارے رات گزارنے پر مجبور ہے، جنہیں صبح ہونے کے بعد پناہ گزین کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ فلسطین اتھارٹی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں 64 افراد شہید اور 105 زخمی ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تباہ حال عمارتوں کے ملبے تلے ابھی بھی درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔